والٹ کی گرمی اور بڑھ گئی تھی۔ چانڈلر اور واش والٹ میں آ گئے۔ انہوں نے کارٹن ایک میز پر رکھ دیا۔ دوسری طرف مش نے وقت کی ترتیب کے ساتھ ایئر کنڈیشنر کا فیوز دوبارہ لگا دیا اور مشین دوبارہ کام کرنے لگی۔ ریٹا نے اس کے چلنے کی آواز سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ چانڈلر نے کارٹن کا ڈھکنا اٹھایا۔ مش نے اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ ادھر اس نے ریوالور کی تلاش میں کارٹن کے اندر ہاتھ ڈالا، ادھر جیفرسن شک و شبہے کے تاثرات چہرے پر لیے اس کی طرف بڑھا۔ لوڈری اپنے اسٹول پر واپس بیٹھ گیا تھا۔ واش نے آگے بڑھ کر جیفرسن کا راستہ روک لیا، مگر اس طرح کہ اس کی پشت جیفرسن کی طرف تھی۔ چانڈلر کو ریوالور مل گیا۔ اس نے تیزی سے باہر نکالا اور میز سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ واش جھک کر اس کی زد سے ہٹ گیا اور جلدی سے کارٹن سے گیس ماسک نکالتے ہوئے چہرے پر لگا لی۔ تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، چانڈلر نے چیخ کر کہا۔ جیفرسن ٹھٹک کر حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ واش نے گیس ماسک لگا کر دوسرا ریوالور نکال لیا تھا۔ لوڈری نے گھبرا کر ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے۔ ریٹا نے پرسکون رہتے ہوئے اپنے پاؤں سے الارم کا بٹن دبا دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 10 منٹ پہلے مش نے فیوز نکال کر سارے الارم سسٹم کو بیکار کر دیا ہے۔ چانڈلر نے یہ دیکھ کر کہ واش نے اپنے ریوالور سے سب کو زد پر لے لیا ہے، جلدی سے کارٹن سے دوسرا گیس ماسک نکال کر پہن لیا اور گیس سلنڈر نکال کر اس کا سرا میز پر مارا۔ نتیجے نے اسے حیران کر دیا۔ سلنڈر سے سفید دھواں سا خارج ہوا اور گیس پورے والٹ میں پھیل گئی۔ چانڈلر سلنڈر کو پھینک کر ایک طرف ہٹ گیا۔ پیسکی نے اسے بتایا تھا کہ گیس 10 سیکنڈ میں اپنا کام کر دکھائے گی، مگر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ جیفرسن سفید دھوئیں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ آن کی آن میں اس طرح فرش پر لڑک گیا جیسے اس کے پیروں میں جسم کا بوجھ سنبھالنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ ریٹا بھی گیس کے قریب تھی۔ دوسرا نمبر اسی کا تھا۔ اس کا ہاتھ گلی کی طرف اٹھا مگر درمیان میں ہی رہ گیا۔ وہ اپنی میز پر منہ کے بل گری۔ دوسری لڑکیاں بھی بالترتیب بے ہوش ہو گئیں۔ سب سے آخر میں لوڈری اسٹول سمیت فرش پر گر گیا۔ چانڈلر چند لمحے حیرت سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر یہ دیکھ کر کہ واش نے $500 کے نوٹوں کی گڈیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں، اس نے بھی خود کو سنبھالا اور خود بھی گڈیاں اٹھانے لگا۔ بڑی تیزی سے کام کرتے ہوئے دونوں نے جلد ہی کارٹن کو $500 کے نوٹوں سے بھر دیا۔ واش کی حالت چانڈلر سے بہتر تھی۔ وہ زیادہ اطمینان سے کام کر رہا تھا۔ پورا کارٹن 7-8 منٹ میں بھر گیا۔ چانڈلر نے اس کا ڈھکنا بند کر دیا اور واش سے جلد باہر نکلنے کو کہا۔ واش نے $5 کے نوٹوں کی گڈیوں کی طرف اشارہ کیا۔ چانڈلر میسکی کی تاکید بھول گیا تھا۔ اب اسے یاد آیا۔ اس نے جلدی سے گڈیاں اٹھا کر اپنی جیبوں میں بھر لیں۔ واش نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ریٹا کی میز پر 3 سرخ روشنیاں بھی جل رہی ہیں۔ انہوں نے جلدی سے کارٹن اٹھایا اور آہنی دروازہ کھول کر راہداری میں آ گئے۔ اس وقت تک ایئر کنڈیشنر نے گیس کو اڑا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے گیس ماسک اتار دیے۔ راہداری میں 15 گز کے فاصلے پر پیری ریگن سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس طرح سے ریگن کے سامنے کھڑا تھا کہ راہداری ریگن کی نظروں سے چھپ گئی تھی۔ ریگن اسے اس وقت ایک ایسے جواری کی کہانی سنا رہا تھا جس نے اپنی تمام دولت ہارنے کے بعد اپنی محبوبہ کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ گیس ماسک وہیں پھینکتے ہوئے واش اور چانڈلر کارٹن اٹھائے راہداری میں آگے بڑھے۔ پیری نے انہیں دیکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے میرے ساتھیوں نے کیلکولیٹر ٹھیک کر دیا ہے، پیری نے ریگن سے کہا۔ تمہاری دلچسپ باتوں کا شکریہ، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ واش اور چانڈلر کارٹن اٹھائے ریگن کے پاس سے گزرے۔ ہم خراب کیلکولیٹر اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، چانڈلر نے اس سے کہا۔ پیسکی نے انہیں آتے دیکھ کر انجن اسٹارٹ کیا۔ ٹھیک اسی وقت سیکورٹی گارڈز کا انچارج مائک اوبیرن والٹ کا گشت لگانے آ گیا۔ وہ ہر 3 گھنٹے بعد والٹ کا چکر لگاتا تھا اور یہ اس کا آخری چکر تھا۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچا تو چانڈلر اور واش کارٹن کو ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ میسکی نے اسے آتے دیکھا مگر وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر سکتا کہ ایک گارڈ ان کی طرف آ رہا ہے۔ چانڈلر نے ٹرک کا ایک دروازہ بند کر دیا تھا اور دوسرا کر رہا تھا کہ اس نے پیری کو چونکتے محسوس کیا۔ اگلے لمحے اس کے سامنے ایک تندرست و توانا ادھیڑ عمر آدمی کیسینو کے سیکورٹی گارڈ کا یونیفارم پہنے کھڑا تھا، جس کی تیز نگاہیں اسے گھور رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوبیرن نے سخت لہجے میں پوچھا۔ چانڈلر کو محسوس ہوا کہ پیری اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے واش کو ایک قدم ہٹتے دیکھا۔ ایمرجنسی ہو گئی تھی دوست، چانڈلر نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے ابھی والٹ کا کیلکولیٹر تبدیل کیا ہے۔ اس نے ٹرک کے دروازے کا دوسرا پٹ بھی بند کر دیا۔ ذرا ٹھہرو، اوبیرن نے کہا۔ دروازہ کھولو، میں ٹرک کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے، چانڈلر بولا۔ لیکن تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ضرور دیکھو۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔
اس باکس میں کیا ہے؟ وہ کیلکولیٹر جو خراب ہو گیا تھا، چانڈلر نے کہا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہارے پاس گیٹ پاس ہے؟ کیوں نہیں، تمہارے اس گارڈ نے دیا تھا۔ چانڈلر نے ریگن کی طرف اشارہ کیا جو یہ سب کچھ بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس باکس میں کیا ہے، اوبیرن نے کہا۔ پیری نے، جو ایک طرف تاریکی میں کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا، اپنا 38 بور کا کالٹ ریوالور نکال لیا۔ اس کی نال کے ساتھ سیلنسر بھی لگا تھا۔ چانڈلر بوکھلایا جا رہا تھا۔ وہ کسی ایسے ہی حادثے کے پیش آنے سے خوفزدہ تھا، مگر اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کارٹن کو قریب گھسیٹ لیا۔ اوبیرن آگے بڑھا۔ اس کی پشت پیری کی جانب ہو گئی۔ واش کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی حرکت رک جائے گی۔ احمق آدمی، اس نے دل ہی دل میں گارڈ کو برا بھلا کہا۔ کاش وہ ٹرک کو جانے دیتا۔ میسکی نے، جو یہ سب کچھ سن رہا تھا، آہستہ سے کلچ دباتے ہوئے ٹرک کو گیئر میں ڈالا۔ جیسے ہی اوبیرن نے کارٹن کا ڈھکنا کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پیری نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی سیدھی اوبیرن کے دل میں پیوست ہو گئی۔ فائر کی آواز ایسی ہی تھی جیسے کسی نے تالی بجا دی ہو۔ اوبیرن منہ کے بل گرا۔ میسکی نے کلچ چھوڑ دیا اور ٹرک تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پیری ایک پل کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے ایک فائر اور کیا۔ گولی ٹرک کے پٹ میں لگی اور وہ بند ہو گیا۔ ریگن نے اپنے پرانے دوست اوبیرن کو گرتے دیکھا، پھر اتنی پھرتی سے جو اس کی عمر کے آدمی سے متوقع نہیں تھی، اس نے میز کے اندر سے 45 بور کا ریوالور نکال لیا جو گزشتہ کئی برس سے پڑے پڑے زنگ آلود ہو رہا تھا۔ یہ ریوالور اسے اوبیرن نے دیا تھا۔ اس نے ریوالور چلا دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گولی ریگن کے کیبن کا شیشہ توڑتی ہوئی چانڈلر کے پاس سے نکل گئی۔ فائرنگ سے ریگن کو جھٹکا لگا اور وہ اپنے اسٹول سے کیبن کی آڑ میں گر گیا۔ پیری آواز سن کر گھوما۔ چانڈلر چلا کر بولا، بھاگو، اور خود بھی گلی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ ابھی چند سیکنڈ میں یہ جگہ سیکورٹی گارڈ سے بھر جائے گی۔ پیری بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ واش ایک شوق جیسی حالت میں آگے بڑھا اور جھک کر اوبیرن کو دیکھنے لگا۔ اس کا پہلا خیال یہی تھا کہ شاید وہ اس کی کچھ مدد کر سکے، مگر اس نے جلد ہی دیکھ لیا کہ اوبیرن ہر قسم کی مدد سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ نارنگی کے درختوں کے درمیان واقع پتلی سی گلی کے علاوہ کوئی راہ فرار نظر نہیں آئی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، لیپسکی ریوالور ہاتھ میں لیے نمودار ہوا۔ واش رکا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے اپنے ہاتھ میں ریوالور موجود ہے۔ وہ لیپسکی کی طرف گھوما۔ لیپسکی نے فائر کر دیا۔ واش پیچھے کی طرف گرا۔ اسے اپنے سینے میں جلن محسوس ہوئی اور وہ موت کے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ ڈیٹیکٹو روم میں اس وقت صرف سارجنٹ بیگلر اور ڈیٹیکٹو 3rd گریڈ میکس جیکوبی ہی ڈیوٹی پر تھے۔ بیگلر کافی پی رہا تھا اور جیکوبی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ بیگلر نہ خود کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ دوسروں کو پڑھتے دیکھنا پسند کرتا تھا۔ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ ایزی مل۔ ایزی کیا؟ یہ فرانسیسی زبان کا کورس ہے۔ میں فرانسیسی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیکوبی نے وضاحت کی۔ مگر کیوں؟ تم کوئی چیز کیوں سیکھتے ہو؟ لیکن فرانسیسی زبان، کیا تم پیرس جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ معلوم نہیں، مگر ہر بات ممکن ہے۔ وہاں کی لڑکیوں کو رجھانے کے لیے سیکھ رہے ہو؟ یہی بات ہے، جیکوبی نے جلدی سے کہا۔ وہ خوش تھا کہ اسے یہ وضاحت نہیں کرنی پڑی کہ وہ اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ میری بات سنو، بیگلر سنجیدگی سے بولا۔ میں کئی مرتبہ پیرس جا چکا ہوں، اس کے لیے فرانسیسی آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر تمہیں کسی لڑکی کی ضرورت ہو تو صرف سیٹی بجانا کافی ہوتا ہے۔ اپنا دماغ ایسی بیکار چیزوں پر صرف مت کرو۔ تمہیں اپنی ڈیوٹی بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو سارجنٹ، جیکوبی نے بحث سے بچنے کے لیے کہا۔ اسی وقت بیگلر کی میز کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنی، پھر بولا، وہیں ٹھہرو لیپسکی، میں فریڈ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس نے کہا اور کنیکشن آف کر کے دوبارہ ڈائل کرتے ہوئے جیکوبی کو مخاطب کیا۔ چیف کو فون کرو، کیسینو میں ڈاکہ پڑ گیا ہے، 2 آدمی مارے گئے ہیں۔ جب جیکوبی کتاب رکھ کر ٹیریل کو فون کرنے گیا، بیگلر کنٹرول روم کو ہدایت دے رہا تھا۔ تم چیک پوائنٹس کو ہوشیار کر دو، کیسینو میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور 2 آدمی قتل کر دیے گئے ہیں۔ تمام کاروں کی تلاشی لو، ہوشیار رہنا، یہ ڈاکو خطرناک ہیں۔ تمام چھوٹی بڑی سڑکوں کی ناکہ بندی کرا دو۔ ڈاکوؤں کو فرار ہوئے 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں، فوری ایکشن کی ضرورت ہے۔ فریڈ کو خبردار کر دو۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے جیکوبی کی طرف دیکھا جو اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ چیف آ رہے ہیں، جیکوبی نے بتایا۔ اوکے، تم یہاں ٹھہرو، میں کیسینو جا رہا ہوں، بیگلر نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ فریڈ ڈیوٹی پر ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ سڑک پار بیئر پینے گیا ہے۔ بیگلر نے ریسیور رکھ دیا، ڈیٹیکٹو روم سے باہر نکلا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔
ڈاکے کے 20 منٹ بعد چیف آف پولیس ٹیرل کیسینو پہنچ گیا۔ تب تک ہومیسائیڈ اسکواڈ فریڈ ہیز کی زیر نگرانی کیسینو میں سرگرم عمل ہو چکا تھا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر لوئس دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ جو کیسینو میں موجود تھے 4 لڑکیوں اور 2 گارڈز کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوبیرن اور واش کی لاش کے فوٹو لیے جا رہے تھے۔ سارجنٹ بیگلر ریگن سے الجھ رہا تھا۔ ریگن ابھی تک شوق میں تھا، مگر اس سے اس کی باتیں بنانے کی عادت کم نہیں ہو گئی تھی۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ اس قدر غیر مربوط اور بے تکا تھا کہ بیگلر کو اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گشتی پولیس سے بھری 5 کاریں پہنچ چکی تھی اور تجسس پسند پبلک کے بڑھتے ہوئے ہجوم کو سنبھال رہی تھی جو لاشوں کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ ہیری لیوس نے سفید چہرے مگر پرسکون انداز میں ٹیرل کا استقبال کیا۔ ڈاکو ہمارا تقریباً تمام کیش لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس نے بتایا۔ یہ ہماری تباہی ہے، ہم کل کیسینو بند رکھنے پر مجبور ہیں۔ وہ تمہارا کیش لے گئے ہیں مگر ابھی تک نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، ٹیرل نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے پوری صورتحال سمجھنے دو۔ وہ قدم بڑھا کر لیپسکی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا واقعہ ہوا ہے اور کس طرح ہوا؟ اس نے پوچھا۔ لیپسکی نے اختصار سے بتایا کہ اس نے گولی چلنے کی آواز سنی، والیٹ کی طرف بھاگا، ایک نیگرو کو دیکھا جس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اس نے اسے گولی مار دی۔ ٹیرل لیپسکی کی رپورٹ سن رہا تھا۔ بیگلر نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے ریگن سے کہا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ ٹیرل کی طرف بڑھا۔ اس بوڑھے گارڈ نے سب کچھ دیکھا ہے، اس نے ٹیرل کو بتایا، مگر وہ ابھی شوق کی حالت میں ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی حالت سنبھل جائے تو وہ ہمیں تمام ڈاکوؤں کا حلیہ بتا سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 آدمی تھے۔ ٹرک ڈرائیور الگ تھا جو یا تو گھبرا کر یا اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اوبیرن نے مزاحمت شروع کی وہ ٹرک لے کر فرار ہو گیا۔ بوڑھے گارڈ نے مجھے ٹرک کا حلیہ اور رجسٹریشن پلیٹ نمبر بتا دیا ہے۔ میں نے تمام ناکہ بند چوکیوں کو اطلاع کر دی ہے۔ ٹرک ناکہ بندی سے نکل کر نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی ہمیں ان آدمیوں کا حلیہ معلوم ہوگا ہم اسے نشر کر دیں گے، ٹیرل نے کہا۔ اس کارڈ کا خیال رکھو، وہ ہمارا اہم گواہ بن سکتا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام بھی کر دینا۔ ٹیرل والیٹ کی طرف جانے والی راہداری میں آگے بڑھا اور بیگلر ریگن کے پاس واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر لوئس بے ہوش لڑکیوں کے پاس کھڑا تھا۔ باقی 2 ڈاکٹر جیفرسن کو دیکھ رہے تھے۔ لوڈری ہوش میں آنے لگا تھا۔ ہاں ڈاکٹر، کیا رپورٹ ہے؟ لڑکیاں ٹھیک ہیں، کسی قسم کی مفلوج کرنے والی گیس استعمال کی گئی ہے، ڈاکٹر لوئس نے جواب دیا۔ اس کا سلنڈر وہاں فرش پر پڑا ہے۔ یہ گارڈ، اس نے جیفرسن کی طرف اشارہ کیا، زیادہ متاثر ہوا ہے، غالباً اس نے زیادہ گیس نگل لی تھی۔ دوسرا گارڈ ٹھیک ہے۔ ٹیرل کی تیز نظروں نے والیٹ کا جائزہ لیا، پھر اس نے جیب سے ایک پلاسٹک کی تھیلی نکال کر اس میں گیس سلنڈر رکھ لیا۔ اس وقت ہیری لیوس بھی وہاں آ گیا۔ گارڈ نے بتایا ہے کہ کارپوریشن کا ایک الیکٹریشین کنٹرول روم میں گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یقیناً اس کا تعلق بھی ڈاکوؤں کے گروہ سے ہوگا۔ میں تمہارے گارڈ سے بات کروں گا، ٹیرل نے کہا۔ ایسا کیسے ہوا؟ اس نے تمہیں اس بات کی رپورٹ کیوں نہیں کی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اسٹاف میں کچھ سستی اور بے پرواہی آ گئی ہے، لیوس نے کہا۔ آؤ چلو، میں تمہیں گارڈ کے پاس لے چلوں۔ بیگلر ریگن سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ٹیرل اور لیوس کو آتے دیکھا تو بولا، یہ آدمی مجھے پاگل کیے دے رہا ہے، ادھر ادھر بہک جاتا ہے، بنیادی بات پر قائم نہیں رہتا۔ اس سے میں بات کرتا ہوں، لیوس نے کہا اور ریگن سے بولا، تم نے اپنی ڈیوٹی بہت اچھی طرح انجام دی، جس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تم ان ڈاکوؤں کی تلاش میں پولیس کی مدد کر سکتے ہو۔ پولیس ان کا حلیہ جاننا چاہتی ہے، کوئی تمہاری طرح تفصیلات یاد نہیں رکھ سکتا۔ ذرا ذہن پر زور ڈالو، وہ 3 آدمی تھے نا؟ جی مسٹر لیوس، ریگن کچھ زیادہ متوجہ ہو گیا۔ وہ مجھے یاد ہیں، ان میں سے ایک چھوٹے قد کا موٹا سا آدمی تھا، اس کے بال برف کی طرح سفید تھے، اس کے بائیں ہاتھ نہیں سیدھے ہاتھ میں ایک لڑکی کی تصویر گدی ہوئی تھی جس نے اپنی ٹانگیں پھیلا رکھی تھی۔ ایسی تصویر میں نے پہلے بھی دیکھی ہے، پٹھی بند کرنے سے ٹانگیں قریب آ جاتی ہیں، وہ مسکراتا ہی رہتا ہے، نیلی آنکھیں ہیں۔ اس کے بعد اپنی بات جاری رکھو ریگن، میں ابھی آتا ہوں۔ لیوس نے بوڑھے گارڈ کے کندھے پر تھپکی دی اور پھر ٹیرل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کیسینو سے کافی فاصلے پر آنے کے بعد میسکی نے ٹرک کی رفتار آہستہ کر دی۔ وہ ان تمام سائیڈ روڈز اور گلیوں سے واقف تھا جو آخرکار سمندر کی طرف لے جاتی تھی۔ شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح پھیلی ہوئی ان سڑکوں اور گلیوں کو وہ کئی ماہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میامی جانے والی ہائی وے پر 100 گز تک گیا اور پھر ایک تنگ سڑک پر گھوم گیا۔ ہائی وے سے دور آتے ہی اس نے ایک بٹن دبایا اور ٹرک پر لگے ہوئے IBM کے بورڈ گر گئے۔
1 मील तक जाने के बाद वो बाईं तरफ घूम गया। अब वो ऐसी सड़क पर था जिसके दोनों तरफ लकड़ी के लग्जरी विला बने हुए थे। मजीद एक पतली सड़क पर घूमकर वो साहिल समुंदर पर पहुंच गया। उसका मंसूबा ठीक उसी तरह काम कर रहा था जिस तरह उसने सोचा था। उसे यकीन था कि कैसीनो में गड़बड़ होगी, और वो ये भी जानता था कि ये गड़बड़ ओबेरन शुरू करेगा, क्योंकि उसने हर रात एक मुकर्ररा वक्त पर उसे वॉलेट की चेकिंग के लिए आते देखा था। यही वजह थी कि उसने गिरोह में पैरी को शामिल किया था। वो चाहता था कि ओबेरन की बाज फुर्स पर पैरी इंतहाई कदम उठाते हुए उसे शूट कर दे, ताकि उसे ट्रक लेकर भागने का मौका मिल जाए। वो इन सब को उनके किस्मत के हवाले करके फरार हो जाए, और उसने जिस तरह सोचा था ठीक उसी तरह हुआ भी। अब वो अपने ऑपरेशन के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका था, जो इसे बिला शिरकत गैरे $2 बिलियन का मालिक बना देगा, बल्कि बना दिया था। वो ट्रक उस जगह ले गया जहां उसने अपनी बेविक कार छोड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें तेज होती जा रही थी, पसीना भी आने लगा था, मगर तेजी और फुर्ती जरूरी थी। 1 मिनट भी जाया करने के लिए नहीं था। चार्लर को ये जगह मालूम थी। वो इस सुबह मैस्की के साथ गया था कि जब मैस्की बेविक कार छोड़ दे तो वो उसे वापस ले जा सके। इस बात का इम्कान था कि चांडलर बच निकलने में कामयाब हो जाए और टैक्सी करके यहाँ पहुंच जाए। उसने ट्रक बेविक कार से मिलाकर खड़ा कर दिया, ट्रक का दरवाजा खोला और आगे की जानिब झुकते हुए कार्टन को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश की, मगर कार्टन अपनी जगह जमा रहा, जैसे उसे ट्रक के फर्श से चिपका दिया गया हो। उसके गैर मुतवक्को वजन ने मैस्की को चौंका दिया। उसने ये नहीं सोचा था कि कार्टन इतना वजनी हो जाएगा। उसने एक बार फिर कोशिश की, मगर उसकी कमजोर ताकत कार्टन को हिला भी नहीं सकी। मैस्की रुक गया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा था और जिस्म कांप रहा था। रात भी गर्म और हब्स ज़दा थी। काफी दूर फासले पर कुछ लोग अभी तक तफरीह में मशगूल थे। कुछ समुद्र में नहा रहे थे और कुछ चांदनी में फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक उसके सीने में दर्द उठा और उसे अंदाजा हो गया कि वो कार्टन को ट्रक से निकालकर अपनी कार की डिग्गी में नहीं रख सकता। मैस्की कभी घबराता नहीं था, मगर इस लम्हे उसे खुद पर कंट्रोल करने और अपने आसाब पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करनी पड़ी। मजबूरन उसे ये तल्ख हकीकत तस्लीम करनी पड़ी कि उसकी उम्र और उसकी सेहत नोटों से भरे इस कार्टन से ओहदा नहीं हो सकती। इस पर मुस्तदाद ये खौफ था कि चार्लर और शायद पैरी भी किसी भी लम्हे यहाँ आ सकते हैं। वो ट्रक में चढ़ा, कार्टन का ढकना खोला, जो ऊपर तक $500 के नोटों से भरा हुआ था। कोई ताज्जुब नहीं, इसे तो भारी होना ही चाहिए था। उसने बड़ी फुर्ती से नोटों की गड्डियां उठाकर बेबी कार की डिग्गी में फेंकना शुरू कर दी, जिसे उसने पूरा खोल दिया था। गाहे गाहे वो अपनी बाईं जानिब भी देखता जा रहा था कि चांडलर और पैरी अगर आएंगे तो इस तरफ से आएंगे। आखिर एक ऐसी मेहनत के बाद जिसने उसे बुरी तरह थका दिया था, वो निस्फ कार्टन खाली करने में कामयाब हो गया। वो अब भी भारी था, मगर मैस्की किसी न किसी तरह उसे बेविक की डिग्गी में रखने में कामयाब हो गया। फिर उसने डिग्गी में फेंकी हुई गड्डियां वापस कार्टन में रखी। अचानक एक गड्डी नीचे गिर गई। उसकी कागजी गिरफ्त फट गई और इसी लम्हे हवा के एक हल्के झोंके ने कुछ नोटों को रेत पर उड़ा दिया। मैस्की का लालच इतना बढ़ा हुआ था कि वो इन नोटों के पीछे भागने लगा, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि इस तरह कीमती वक्त ज़ाया होगा और खतरा बढ़ जाएगा। उसने बैग की डिग्गी बंद की, स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए स्विच की चाबी घुमाई। इंजन ने एक झुरझुरी सी ली, मगर स्टार्ट नहीं हुआ। बढ़ते हुए खौफ और घबराहट के साथ मैस्की ने दूसरी और तीसरी कोशिश की, मगर इंजन स्टार्ट नहीं हो सका। वो अपने आप को बुरा भला कहने लगा कि रकम बचाने के लिए उसने एक सेकंड हैंड कार क्यों खरीदी। उसे याद आया कि पहले भी कई मौके पर कार स्टार्ट करने में दुश्वारी होती रही है। एक बार तो उसे फोन करके एक मैकेनिक को गैरेज से बुलाना पड़ा था, मगर यहाँ ना कोई फोन था और ना आसपास कोई गैरेज वर्कशॉप। उसने स्विच बंद किया, ग्लोव कंपार्टमेंट से आशारिया 25 बोर का एक रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर जैकेट की जेब में रखकर वो नीचे उतरा और कार का बोनट खोलकर देखा। दिल की धड़कन और तेज हो गई थी और उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जेब से टॉर्च निकालकर उसने इंजन देखना शुरू किया, मगर वो कार की मरम्मत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अभी वो देख ही रहा था कि एक आवाज आई, क्या कोई खराबी हो गई है? मैं इसकी चौंक कर घूमा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे खतरा हुआ कि कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। ये एक नौजवान आदमी था। वो बैस्की को उतने गौर से देख रहा था कि उसे यकीन हो गया कि उसके खदोखाल नौजवान की याददाश्त में नक्श हो गए होंगे, और ये ऐसी बात थी जिसे बैस्की किसी तरह बर्दाश्त या नजरअंदाज करने पर आमादा नहीं था। नौजवान उसके हाथ से टॉर्च लेकर इंजन देखने लगा।
وہ چند منٹ مصروف رہا اور پھر ویسکی سے کہا کہ کار اسٹارٹ کر دے۔ اس مرتبہ چابی گھماتے ہی انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ جب نوجوان انجن کی خرابی دور کر رہا تھا تو ویسکی چانڈلر اور پیری کی آمد کے بڑھتے ہوئے اندیشے کے علاوہ $500 کے ان 3 نوٹوں کو دیکھ کر بھی سہما ہوا تھا جو ریت پر نوجوان کے قریب ہی پڑے تھے۔ انجن اسٹارٹ ہوتے دیکھ کر ویسکی نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ کچھ دیر تک ہچکچاتا رہا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ لونا ایوانس کو بہرحال قتل کر چکا ہے۔ ایک اور موت سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کار سے نکلا۔ اسی لمحے نوجوان کی نظریں $500 کے ایک نوٹ پر پڑیں۔ ارے کیا یہ نوٹ تمہارا ہے؟ وہ نوٹ اٹھانے کے لیے جھکا۔ ویسکی ایک قدم پیچھے ہٹا، ریوالور نکالا اور نوجوان کے جھکے ہوئے سر کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔